ہمارے مذہب کا شناختی کارڈ اس مولا کا نام ہے۔ شناختی کارڈ کا مطلب ہے ہماری پہچان۔ آپ کے بچے مزدوری روزگار کے لیے بیرون ملک یقیناً ہوں گے، ہوتے ہیں۔ میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، یہ جو علاقہ ہے نا یو اے ای کا۔ جی بسم اللہ۔ جی رانا صاحب بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ میں تو آخیا کو اگلا ذاکر دوروں لین گئے ہوئے نے۔ جی نہیں نہیں، مہربانی جی رانا صاحب آگے، بہت مہربانی۔ اجازت ہے میں بات کروں؟ میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارے مذہب کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ہمارے چھٹے وارث سرکار صادق ہے نا۔ میرا خیال ہے بخدا اس وقت بڑا عجیب منظر ہوتا ہے جب رمضان کے مہینے میں افطاری سے تھوڑا پہلے ٹی وی پہ سکرین پہ اوپر والی نکر پہ لکھا ہوتا ہے افطار بمطابق فقہ جعفر، روزہ افطار بمطابق۔ تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں جب وہ افطار سے پہلے سکرین پہ لکھا شروع ہو جاتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفریہ۔ پھر ان کے بچے جا کے ابیاں نو پوچھتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ مطلب یہ ہمارا جو ٹائٹل ہے نا جی، ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ سرکار صادق ہے عالم۔ اچھا جو بات میں وقت زیادہ نہیں، اگلے پروگراموں تک جانا ہے، تھوڑا جلدی میں بھی ہوں۔ بندے سوچتے ہیں کہ یار یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے؟ وہ دیکھیں ان کی سوچ بجا ہے۔ جسے فقہ جعفریہ کہتے ہو نا، یہی فقہ اسلامی ہے، یہی فقہ حیدری ہے، یہی فقہ علوی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ محمدی ہے، یہی فقہ حسینی ہے۔ نام مولا کا اس لیے لگ گیا کہ موقع محمد کے جتنا اس بیٹے کو ملا تھا یونیورسٹیاں قائم کرنے کا، اور کسی کو یہ موقع ملے۔ مسلمانوں کے یہ باتیں اگر کبھی کبھی شروع ہو جاتی ہیں تو سماعت فرما لیا کرو۔ مسلمانوں کے مشہور حکومتی سلسلے، میں بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں، مشہور حکومتی سلسلے دو ہیں مشہور، ایک اموی سلسلہ، دوسرا ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں اور میں غلطیاں کڈن والا مولوی نے تو سب پتہ ہے یار، مجلسوں کا فیض ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، بزرگ علماء کو آپ سنتے ہیں، جو سن چکے ہیں ان کے بھی ذہن میں بہت کچھ ہے۔ میں تو ویسے ہی سادہ رانا صاحب باتیں کرتا ہوں۔ لو جتنا عرصہ میں یہی میرا علاقہ ہے، میں کیڑا ویزا لو آ کے آیا، کبھی آج تک میں نے کہا کہ جناب آج میں نئی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ بات آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی ہو۔ بندے کہتے ہیں، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں نویں کرن لگا۔ ہاں جو بندہ کہے نا آج میں نویں سنان لگا، اسے اتنا ضرور پوچھنا ایک گڈی چ جناب تے وہی ہو رہی تھی۔ مالک ان کے جی کیا کہیں میرے وہ یقیناً زیدی صاحب بھائی تھے ہمارے، ہم ایک ہی درسگاہ میں پڑھے، ایک ہی مکتب میں پڑھے۔ میں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، جن کے زیدی صاحب بھی شاگرد تھے، تاج الدین حیدری صاحب بھی شاگرد تھے، خادم بخاری صاحب بھی شاگرد تھے، قاری جان محمد کمالیہ، یہ سارے ہمارے استاد بھائی تھے، لیکن یہ بڑے سینئر تھے مجھ سے، میں سب سے جونیئر تھا۔
پاکستان درساں چ مولویاں دیاں کوئی 6 کو ڈگریاں نے جن کے امتحان یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، درسوں میں نہیں ہوتے، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں۔ اس میں ادیب عربی ہے، فاضل عربی ہے، اور ایک جو ایم اے کے برابر ہے وہ سلطان الفاضل ہے۔ لکھا دیکھ، سلطان الفاضل کی پاکستان کی مولوی بڑی ڈگری ہے۔ اے 5-7 ڈگریاں میں کر لیاں نے، صرف کپڑے تھوڑے پائے۔ چلو کوئی تو سواد لے گا جی بسم اللہ۔ لہٰذا میں جو بات کرتا ہوں انتہائی اعتماد کی بات کر رہا ہوں، میں ایک رجسٹرڈ ادارے کا پڑھا ہوا ہوں۔ جو بات میں کر، ہاں بات یاد جی نمی گل سننی چاہیے دی جی جی اس زید الحسن زیدی صاحب آزاد کشمیر لگے تے اوتھے وہ بچے کو 8-7 قبلہ اج کوئی نمی گل سنا۔ قبلہ بڑے درویش سادہ کیا کہنے، زیدی صاحب ممبر تے آئے، زید الحسن زیدی ممبر تے بیٹھتے ہی فرمائے انہیں صلوات پڑھو۔ بندے آکے اللہم صلی علی محمد وآلہ، زید صاحب آکے نہیں بھائی کو نویں صلوات۔ اور جب صلوات والے وہی ہیں پھر ذکر بھی وہی ہوتا رہے گا۔ جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، ویسے قرآن کے وارثوں کا ذکر پرانا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ بات خیر لمبی نہ ہو جائے، گفتگو مجھے کلوز کرنا، چلیں لمبی باتیں چھوڑ کے میں بس جلدی بچوں کو، بزرگوں کے ذہن میں بہت کچھ ہے۔ بنو امیہ اور بنو، بول پڑھو کو FIR ہو رہی، بنو عباس، یہ 2 سلسلے ہیں۔ بنو عباس جو مشہور ہارون رشید، مامون رشید، موتز باللہ، موتسم باللہ، اللہ جانے اگوں پھر بلے ہی بلے، یہ عباسی سلسلہ ہے۔ اور اموی سلسلہ جدے وچ چھوٹا یزید بھی ہے تے بڑا یزید بھی۔ یہ سواد میں کلے ہی لیا ہے تے شکر ہے سپیکر ڈسٹرب ہو گیا۔ بہت شکریہ سر، مہربانی سر۔ یہ بنو امیہ اور بنو عباس، اقتدار بنو امیہ کے پاس تھا، جہاں 60 ہجری میں کربلا اور پھر 61 میں چند دنوں کے لیے یزید کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، اور وہ بیٹھا پہلی اور آخری دفعہ ہی تھا، وہ یہ کہہ کے تخت سے اتر گیا کہ جس تخت پہ محمد کے بچوں کا خون شامل ہے میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ ان کا، جب بنو عباس نے امویوں سے اقتدار لینے کا نعرہ لگایا تو نعرہ انہوں نے بھی خون حسین کے بدلے کا لگایا، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ ان حرام زادوں کے ظلم امویوں سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو جب یہ بنو امیہ، اسپیکر بیٹا کچھ آواز کم کرو گے، یہ ٹکراؤ ختم کرو، یہ جو ڈبلنگ ہے۔ جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، تب موقع مل گیا تیرے مولا جعفر کو اپنی حویلی کی باتیں سنانے، اور پھر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں مدینہ میں تیرے مولا جعفر کی صادق کی درسگاہ کہہ لے، یونیورسٹی کہہ لے، جہاں جن حکومتوں میں اولاد علی کے اماموں سے مسئلہ پوچھنا موت کو دعوت دینا ہوتا تھا، اس ماحول میں
تیرے مولا کو موقع ملا 4000 شاگرد یک سر یک دم تیرے امام جعفر کے سٹوڈنٹ تھے 4000، اور یہ تب واحد یونیورسٹی تھی جہاں عمر کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی سٹوڈنٹ تھے، بزرگ بھی امام کے طالب علم تھے. اور آج جن علوم کی وجہ سے یہ سائنسدان پوری دنیا پہ حکمرانیاں کرتے ہیں، ان علوم کے جو بانی تھے وہ تیرے مولا کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے. اور اگر آپ اجازت دیں میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں. آپ ماشاءاللہ دانا لوگ ہیں، یہ باتیں ہمارے ممبر پہ کم کی گئی ہیں کیونکہ یہ محفل ہی سیدوں کی غربت کی شروع سے رہی ہے تو مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، کم بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ باتیں بیٹا آپ کے ذہن میں ہو، تمہارے مولا جعفر صادق نے اتنے علوم اور اتنا سلسلہ ملک صاحب علمی آگے بڑھایا کہ جب تیرے مولا کا مدینے میں انتقال ہوا ہے نا، اتنا بڑا جنازہ تھا تیرے 6ویں امام کا.